آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے صفی اللہ کا۔ آج آپ کے سامنے بیان ہوگا اول بشر کا۔ تو پہلے تو میں یہ جان لوں کہ کیا آپ کو صفی اللہ کا، کیا آپ کو اول بشر کا پتہ بھی ہے؟ جی، صفی اللہ جس کا مطلب ہے اللہ کا چنا ہوا برگزیدہ بندہ، اور اول بشر جس کا مطلب ہے انسانوں کا باپ۔ تو اب تو آپ یقیناً جان گئے ہوں گے کہ میری مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ آدم علیہ السلام کہ جن کی نسبت سے میں اور آپ، ہم سب انسان آدمی کہلاتے ہیں۔ آج ان کے بارے میں ہی ایک ایسی دلچسپ حقیقت، ایک ایسی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جو مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اور وہ بات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے، آپ کی پیدائش کے لیے جو مٹی استعمال فرمائی، وہ مٹی کہاں سے آئی تھی، کہاں سے لائی گئی تھی، کیسے لائی گئی تھی؟ یقیناً آپ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں، تو چلے جانتے ہیں کہ وہ مٹی کہاں سے آئی تھی۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ وہ زمین سے مٹی لینے آئے اور زمین نے اللہ کی پناہ طلب کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے پناہ دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، زمین نے مجھ سے تیری پناہ چاہی تو میں نے اسے وہ پناہ دے دی اور مٹی لیے بغیر واپس آ گیا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اسی طرح زمین نے ان سے پناہ مانگی تو وہ بھی زمین کو پناہ دے کر واپس لوٹ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزرائیل ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو مٹی لینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ چاہی، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کے بغیر اس مٹی کو لیے واپس چلا جاؤں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پھر زمین کے مختلف جگہوں سے، مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کی اور ایک مٹھی بھر مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا اور وہ گارے کی سی شکل بن گئی، اور اللہ نے اس کھنکھناتی ہوئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اس کا ذکر روایات میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مٹی سے تخلیق کا ذکر تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو وہ مٹی زمین کی مختلف جگہوں سے اکٹھی کی گئی۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیے انسانوں میں کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کسی کی شکل و صورت گندمی رنگت کی حامل ہے۔ اسی طرح انسان کے مزاج میں، انسان کے طور طریقوں میں، انسان کے انداز میں فرق ہے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے کہ انسان کی تخلیق کے لیے جو مٹی استعمال ہوئی، حضرت آدم کی تخلیق کے لیے جو مٹی لائی گئی، وہ زمین کے مختلف حصوں اور زمین کے مختلف ٹکڑوں سے اکٹھی کی گئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔